ڈیل کریں، یہ جو چیلنج آئے گا آبادی کا. تو میرے حساب سے میں 2-4 پوائنٹس آپ کو جلدی سے اس پہ کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ اگر چونکہ ہمیں جابز چاہیے، ہمیں اکانومی پہ بہت زور ڈالنا پڑے گا کہ لوگ آئیں، انویسٹ کریں، کارخانے لگائیں، بزنسز شروع کریں تاکہ لوگوں کو جاب ملے. کیونکہ ہماری آبادی ینگ ہے، یہ لوگ آئیں گے، آپ لوگ نکلیں گے، آپ لوگ جابز تلاش کریں گے، سارے کے سارے کریں گے، آپ بھی انشاءاللہ جابز تلاش کریں گے. کہاں سے آئیں گے یہ جابز؟ ہم لوگ جیسے تو تھوڑے سے جو آبادی ہماری زیادہ ینگ ہے، ہم لوگ تو نکل جائیں گے آپ کے راستے سے ہوپ فلی، مگر پھر بھی بہت زیادہ جابز چاہیے. تو اکانومی پہ جب تک فوکس نہیں ہوگا، اگر اب صرف ہم سیاست میں لگے رہے تو یہ جابز نہیں کریٹ ہوں گی، اس سے اور ایشوز ہوتے ہیں. تو وہ ہمیں کرنا ہے. ہمیں ایسے لیڈرز الیکٹ کرنے چاہیے، اور یہ ذمہ داری ہر پاکستانی کی بنتی ہے جو کہ ان چیزوں کے سوچ ان کے ذہن میں ہو، اور جو کہ یہ ہمت رکھ سکتے ہوں کہ اگر ہمیں کسی چیز پہ ٹیکس لگانا ہے تو وہ ٹیکس لگا سکیں، بیکاز ریسورس آپ کو چاہیے. یہاں پہ ہمارا جو نظام بنا ہوا ہے، انفارچونیٹلی بہت سارے حصے ہماری اکانومی کے اس کو ٹیکس نہیں لگاتے، کیونکہ وہ کہتے نہیں یہ تو جو ذمہ دار ہیں بڑے بڑے وہ کوئی ٹیکس نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، اسٹاک مارکیٹ میں جو بیچتے ہیں، خریدتے ہیں اور اربوں روپے بناتے ہیں وہ ٹیکس نہیں دیں گے، فلانی چیز میں ٹیکس نہیں دیں گے. کیوں ٹیکس نہ دیں؟ دیکھیں، اگر آپ نے 100 روپیہ کمایا نوکری کر کے، آپ تو ٹیکس دیں گی، آپ پہ تو دینا پڑے گا، آپ پہ لازم ہو جائے گا. مگر جو اربوں روپے کما رہے ہیں ان کو ٹیکس ایگزمپشن دی ہوئی ہے. کیوں؟ اور ہم کو پیسے چاہیے، اس ملک کو پیسے چاہیے تاکہ ہم یہ ادارے، انفراسٹرکچر، یہ ساری چیزیں بنا سکیں. سارا لنکڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ فرینکلی یہ بہت بات ہو چکی ہے، تو میں نے کہا صرف ایجوکیشن سے بات نہیں بنتی. ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن، جدھر جہاں جس کو موقع ملتا ہے ایجوکیشن کو فروغ دے. اور ایجوکیشن ناٹ اونلی فار بوائز، ایجوکیشن آلسو فار گرلز، اسپیشلی فار گرلز، بیکاز پاکستان میں ابھی بھی فرق ہے. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور بات بتانا چاہوں گا، یہ خاص طور پہ گرلز کے لیے. آج کل میں پڑھاتا بھی ہوں، اور میں نے یہ بھی شروع کیا ہے، اور IBA میں پڑھاتا ہوں، بزنس اسکول، MBA کے اسٹوڈنٹس کو. اور میری کلاس کے اندر لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں. اور میں آپ بوائز کو بتا رہا ہوں کہ جو کلاس میں جو کام لڑکیاں لے کر آتی ہیں، جو پریزنٹیشنز دیتی ہیں، جو امتحان میں ان کے ریزلٹس آتے ہیں، دے آر مچ بیٹر دین دا بوائز، مچ بیٹر. تھوڑا 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے. اگر ان میں یہ صلاحیت ہے تو ہم نے کیوں ان کو دبا کے کیوں ان کو موقع نہ دیا جائے؟ کیوں نہ یہ بھی آ کے جابس میں کمپیٹ کریں؟ تو ان کے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی ایک چیلنج ہونا چاہیے، اور ہمیں سب کو اکٹھے لے کے چلنا ہے اس کے اوپر. آگے چلیں. اور میرا 4تھ پوائنٹ ہے کہ فیملی سائزز چھوٹی ہونی چاہیے. اب دیکھیں، چائنا میں ایک زمانے میں ایک بچے کا رول تھا. ٹھیک ہے، ایک بچے کا، اور انہوں نے اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کیا. اب جب مضبوط ہو گئی، اکانومی صحیح ہو گئی تو فائن. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں 2 کا لمٹ ہونا چاہیے، والنٹری ہونا چاہیے، زبردستی کسی پہ آپ نہیں کر سکتے، مگر یہ بہت ضروری ہے. ورنہ آپ یہ جو آبادی کا بال دیکھ رہے ہیں نا، یہ بڑھتا جائے گا اور ایک دوسرے پہ سب حاوی ہو جائیں گے. ہمیں اپنی پاپولیشن میں کوالٹی چاہیے، مقدار کم ہو بے شک، کوالٹی چاہیے. اور کوالٹی آپ جب ہی ہوگی اگر ہم اپنے وسائل استعمال کر سکیں. فار آل آف دیٹ. Am I 5 minutes? Okay, I'll move fast. I think I've overdone it. Okay. تو یہ جو ہے کوالٹی ہم کو چاہیے، کوانٹٹی نہیں چاہیے، یہ آپ ذرا یاد رکھیے. اور اگر یہ اس میں ہمیں کامیابی نہ ہوئی، یعنی کہ ہم نے تعلیم بھی نہیں کیا، پاپولیشن کو بھی کنٹرول نہیں کیا، اکانومی کو بھی صحیح نہیں چلا سکے وغیرہ وغیرہ، تو پھر مجھے تھوڑا خدشہ ہے کہ آپ کا وقت مشکل گزرے گا. بٹ میں امید رکھتا ہوں کہ جیسے وقت گزر رہا ہے آپ لوگ اس میں اپنا کردار ادا کر کے اس کو سارٹ کریں گے. آگے چلیں. میں I'll have to move fast. دوسرا میں نے آپ کو گلوبلائزیشن کا بتایا تھا. اس میں جو ہے میں آپ کو 2-3 چیزیں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہم ایز اے ملک الگ نہیں رہ سکیں گے.
کیونکہ گلوبل اکنامک پاورز بہت ہیں. لوگ چاہتے ہیں, آپ بھی بازار جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں کس ملک کی کیا چیز بنی ہوئی ہے, کون سی سستی ہے اور کوالٹی بھی اچھی ہے, اور آپ خرید. یہ بہت ایک ہیومن انسٹنکٹ ہے ساری دنیا میں, اور لوگوں کو اب یہ مزہ پڑ گیا ہے کہ ساری دنیا کے پروڈکٹس اور ٹریڈ ہو. تو اسی طرح یہ گلوبلائزیشن اس طرح سے چل رہی ہے. تو اس ناطے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا کہ ہم گلوبل ورلڈ ٹریڈ وغیرہ کا حصہ بن کے رہیں. اب ایک مثال آپ لے لیں, آج کل فار انسٹنس ایک ملک ہے جس کو برما جس کو کہتے تھے یا میانمار کہتے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو ریسٹ آف دا ورلڈ سے کاٹا ہوا ہے. جو لوگ وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کدھر ہے کیا ہے, برما کا کوئی سنتا بھی نہیں ہے, بالکل وہ سکڑتا جا رہا ہے, چھوٹا 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 ان کی اکانومی ہوتی جا رہی ہے. اور جو لوگ کر رہے ہیں مثلا چائنا, سنگاپور, ہانگ کانگ اور ایسے ان کی آپ اکانومی دیکھیں, لیونگ سٹینڈرڈز دیکھیں, کوالٹی آف لائف دیکھیں, یہ ساری چیزیں بیکاز دے آر پلئنگ اے رول ان دا ورلڈ. پاکستان کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہے. سو وہ رول پلے کرنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں کرنی ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو لاز ہیں یا اگر آپ نے کوئی معاہدے پہ سائن کیا ہوا ہے اس کو آپ آنر کریں, یہ بہت اہم ہے کیونکہ اس سے آپ کا امیج افیکٹ ہوتا ہے. سیکنڈلی, سائنس, ٹیکنالوجی, آرٹ, اسپورٹس میں ہمیں دنیا میں بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اتنی بڑی آبادی ہے, کچھ تو آپ کنٹریبیوٹ کریں, ہمیں اور پروڈیوس کرنے ہیں, اسکالرز وغیرہ وغیرہ. تیسری چیز یہ ہے میرے خیال سے ہمیں انگلش کو رکھنا چاہیے ایز اے میجر سیکنڈ لینگویج. دیکھیں انگلش دنیا کی لینگویج بن رہی ہے, چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو. میں آپ کو بتاؤں, مثال دیتا ہوں, جب میں جاپان میں تھا, پرانی بات پھر دہرا رہا ہوں, میں ایسے ٹرین میں جا رہا ہوں تو میرے پاس لوگ آتے تھے, یو اسپیک انگلش؟ سر یس. تو وہ مجھ سے کہتے تھے کہ کین یو ٹیچ اس انگلش. اتنا ان کو وہ شوق تھا. چائنا میں آپ جائیں, انگلش کے اسکول دبا کے کھل گئے. ساری دنیا میں لینگویج جو ہے, بیکاز آپ باہر جاؤ گے اٹس دا لینگویج آف کمیونیکیشن, ورنہ آپ عربی بولو گے یا اردو بولو گے تو آپ کے سرکل جو ہے وہ بہت لمٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اچھی چیزیں بنانی ہے, کوالٹی اور وقت پہ بنانا ہے, کیونکہ پاکستان کی ساخت یا پاکستان کی امیج انہی چیزوں سے ڈیولپ ہوگی. آگے چلیں. نیکسٹ. پھر تیسرا چیلنج میں نے جو بتایا تھا وہ ہمارے جو ہمسایہ ملک ہیں ان کے ساتھ ہم کس طرح سے کیا تعلقات رکھتے ہیں. اب دیکھیں سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اگلے سالوں میں 10, 15, 20 سالوں کے اندر چائنا تو سپر پاور, اکنامک پاور بن ہی جائے گا. انڈیا کے بھی بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی جس طریقے سے پروگریس ہو رہی ہے وہ بھی بن جائے گا. دوسری طرف آپ کے عرب کنٹریز ہیں جن کے پاس تیل کا پیسہ ہے, تو آپ کی پوزیشن لوکیشن بہت اچھی ہے. اگر آپ تعلقات بنا کے رکھیں گے, تجارت کریں گے, لوگ آئیں گے جائیں گے, اس میں بھلا ہوگا. اگر آپ لے دے کے لڑائی جھگڑے کے چکر میں ہی رہے تو پھر آپ کو اس کی بینیفٹ سے آپ محروم رہ جائیں گے. سو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو اور جائیں. میں انڈیا گیا ہوں کئی دفعہ. شروع میں پہلی دفعہ میں گیا تھا, میں نے کہا تھا میں کسی کو نہیں بتاؤں گا میں پاکستان سے ہوں, ہو سکتا ہے کوئی مارے یا کوئی گالی دے یا کوئی ایسا. بعد میں کچھ دنوں کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جب میں کہتا تھا میں پاکستان سے آیا ہوں تو وہ ذرا زیادہ ہی لفٹ اور ملتی تھی. پھر میں لوگوں کو کہتا تھا میں پاکستان سے ہوں, اور بڑا اس کا مجھے فائدہ ہوا وہاں پہ. تو لوگوں کے لیول پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول, اور ہم کو یہ اس پرابلم کو بھی اوور کم کرنا ہے. چوتھا جو چیلنج تھا وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا تھا.